बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और कुछ दिन पहले हम आपसे डिस्कस कर रहे थे और हम अपने जो गेस्ट थे उनसे भी हमने बातचीत की थी, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा था कि डिफरेंट जो वैक्सीन है उनको हम मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वो काफ़ी इफेक्टिव भी हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये अब हमें थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन मिल गई ना इसकी, हमें पता लग गया। हम पूछना चाह रहे थे कि जैसे बात हो रही थी कि पहली डोज जो है वो फाइजर की लगवा ली जाए तो दूसरी एस्ट्राजेनेका की अगर लगाई जाए तो बहुत बेहतरीन नताइज मिल रहे हैं। यही मॉडर्ना के साथ मामला था, तो इस तरह से कहा जा रहा था। हाँ, कुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो बेहतर हो जाएगी अगर आप दोनों डोजेज एक ही वैक्सीन की लगवा रहे होते हैं, एक ही कंपनी की वैक्सीन की लगवा रहे होते हैं। लेकिन ट्विस्ट है इसमें, ट्विस्ट नहीं है लेकिन ये अच्छी बात है कि क्लियर कर दिया गया WHO की जानिब से। वही सामने आए, वो इदारा सामने आया, उनके चीफ साइंटिस्ट सामने आई, उन्होंने कहा कि जी कि ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है और ये जो है उन्होंने कहा कि मुज़र सेहत है। हाँ, ये बात उन्होंने कही है कि इस तरह से नहीं हो सकता। उन्होंने कहा क्योंकि ये जो किया गई थी, पहले बात की गई थी, ये कम डेटा जो लिया गया था उसके ऊपर किया गया था, एक्सपेरिमेंट जो है किए थे, तो ये इतने जो है उन्होंने कहा ये अच्छे नहीं इसके रिजल्ट्स आए हैं, क्योंकि अब जो है थोड़ी सी क्योंकि चेंजिंग्स आती जा रही हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, पता लगा है कि ये जो चीज़ है वो मुज़र सेहत है, अच्छी नहीं है, तो इसको मिक्स करके नहीं यूज़ किया जा सकता। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने कहा कि जी ये वैक्सीन की जो आमेजिश है, डॉक्टर स्वामीनाथन है जो कि चीफ साइंटिस्ट हैं WHO की, उन्होंने ये कह दिया है कि कम डेटा है, उसकी बुनियाद पर ये फैसला नहीं किया जा सकता। और कुछ ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने ये बात की और अब वो ये कर रहे हैं कि दो वैक्सीन मुख्तलिफ जो कंपनीज की हैं वो लगा रहे हैं। डोजेज पहली फाइजर की लगा दी तो दूसरी एस्ट्राजेनेका की, ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। और साथ उन्होंने कहा कि इंतशार फैल सकता है, इंतशार ऐसे फैल सकता है कि अवाम खुद ये फैसला करना शुरू कर देंगे कि जी कि अच्छा मुझे पहली डोज ये लगी है तो दूसरी मैं ये लगवाऊंगा, तीसरी ये लगवाऊंगा, चौथी ये लगवाऊंगा, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो बेहतर होगा कि जो पहली डोज लगी है वही दूसरी डोज लगवाई जाए, खुद से फैसला नहीं करना है। और हम ये क्वेश्चन कर रहे थे सब लोग, सोशल मीडिया पर भी ये बात हो रही थी, ये ट्रेंडिंग भी था कि पाकिस्तान ये इजाज़त क्यों नहीं दे रहा कि दो मुख्तलिफ वैक्सीन लगवा दी जाएं। क्यों? क्योंकि गाइडलाइंस नहीं है WHO की। पाकिस्तान आपको रियासत या हुकूमत आपको कैसे कह सकती है जो गाइडलाइंस ही ना हो WHO की। तो WHO ने क्लियर कर दिया अब आपने खुद से कोई फैसला नहीं करना और आप कर ही नहीं सकते हैं। ये फैसला WHO को करने दें, जो गाइडलाइंस आ रही होंगी हम उसको फॉलो कर रहे होंगे। और सेहत का मामला है, इंसानी सेहत का मामला, इंसानी ज़िंदगी का मामला है, ऐसे खुद से कुछ भी नहीं किया जा सकता, जबकि सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पे होती आ रही हैं, ट्रायल्स जो हैं वो हो रहे हैं। नया वायरस है, नए इलाज की हम बात कर रहे हैं, नई वैक्सीन्स हैं, तो हम खुद से ये फैसला नहीं कर सकते हैं या फिर कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट देखकर ये फैसला नहीं कर सकते। तो अगर आप लोगों के दिमाग में ये सवाल था, क्योंकि हमारे दिमाग में तो ये सवाल था, तो वो WHO ने अब बिल्कुल क्लियर कर दिया। जो पहली वैक्सीन लगी है साइनोफार्म लगवाई है तो साइनोफार्म ही दूसरी लगेगी, साइनोवैक लगवाई है तो साइनोवैक ही दूसरी लगेगी, कैंसिनो आपने लगवाई है तो कैंसिनो ही दूसरी लगेगी। हमजा, जिस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे जब एक्सपेरिमेंट्स किया मुल्कों ने ये शुरू, तो हम लोग भी कहते हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन अब जब गाइडलाइंस आ गई और WHO ने साफ की क्लियर जो है वो बता दिए हैं कि जी इस तरह नहीं कर सकते, ये मुज़र सेहत चीज़ है। और ये जो रुझान जो देखा जाए दीगर ममालिक में भी, मेरा ख्याल है वो भी इस चीज़ को रोक देंगे। हाँ, वो भी रिवर्स होना चाहिए क्योंकि WHO ने कहा। खैर, हम कोरोना की चौथी लहर की बात करेंगे। अवाम एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। अब तो वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की तस्दीक बिल्कुल ऐसे ही हमजा अपने वीडियो पैगाम में डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बताया कि इस वक्त मुल्क को कोरोना की चौथी लहर का सामना है, जिसके बायस केसेस में इजाफा हो रहा है और अवाम से अपील कर रहे हैं वो कि SOPs पर सख्ती से मदरामद करें, एहतियात का दामन बिल्कुल भी आपने हाथ से नहीं छोड़ना। अच्छा, उन्होंने साथ ये भी कहा है कि SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज से मदद ली जा सकती है। अब आप खुद सोचें कि अगर मतलब सिचुएशन कितनी सीरियस है और हम कितने जो है नॉन सीरियस लोग हैं कि फौज की मदद दी जा रही है, किस लिए कि SOPs पर अमल दरामद ली जा सकती है। पहले भी हमने ये देखा था। देखें, अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हम खुद इतने समझदार हैं, हम एक अरसे से देख रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है उसकी लपेट में पूरी दुनिया, 3 लहरें जो आई वो हम देख चुके हैं, चौथी लहर अब है, तो खुद से हमें एहतियात करनी चाहिए। हुकूमत को तो अब सख्त फैसले करने ही नहीं चाहिए, जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। करने तो उनको पड़ते हैं, जरूरत इसलिए नहीं पड़नी चाहिए, में आ जाना चाहिए। हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए इकरा। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन
ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی پریکٹس جو ہے نا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. اور انہوں نے ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ ملک میں ویکسین کی وافر مقدار موجود ہے، ویکسین لگوا کر آپ سیاحت پر بھی جا سکتے ہیں. یعنی کہ دیکھیں انہوں نے نرمی تھوڑی سی کی ہے. نرمی کیا ہے، بڑا سیدھا سا رول ہے، ویکسین لگوائیں تاکہ آپ بھی محفوظ رہیں، دوسرے بھی محفوظ رہیں. اور آپ ایزیلی موو بھی کر سکتے ہیں، فریلی موو کر سکتے ہیں. ادھر کراچی کی اگر بات کریں تو کورونا کے کیسز میں تیزی سے اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اور شہر قائد میں کورونا کے مثبت کیسز کی جو شرح ہے وہ 14% سے تجاوز کر گئی. صورتحال جو ہے خاصی خراب ہے، اور جبکہ سندھ بھر میں مجموعی طور پر وائرس کے مثبت آنے کی شرح 6.44% ہے. اچھی خبر یہ ہے کہ امریکی ادارہ جو سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول ہے اور فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن ہے، ان کا کہنا ہے کہ جن افراد کو کورونا ویکسین کی 2 ڈوزز لگ چکی ہیں، یعنی کہ وہ پارشلی ویکسینیٹڈ نہیں ہیں بلکہ مکمل جو ہے ویکسینیٹ ہو چکے ہیں، وہ کورونا کی تمام قسموں بشمول ڈیلٹا ویریئنٹ سے بھی مکمل طور پر محفوظ ہیں. اچھی خبر ہے کیونکہ کافی زیادہ باتیں چیزیں آئی تھی کہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے اس سے یہ لوگ ابھی اتنی ان میں نہیں ہے، مؤثر نہیں ہے، لیکن اب جو ہے اچھی خبر یہ ہے کہ اس سے بھی آپ محفوظ رہ سکتے ہیں. بات کر لیتے ہیں پارلیمانی سیکرٹری برائے ہیلتھ سندھ قاسم سمرو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاسم سمرو صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ سر. سر سندھ کی صورتحال تھوڑی سی بتائیے گا، خاص طور پر جب ہم سندھ کی بات کر رہے ہیں تو کراچی میں کہا جا رہا ہے کہ کورونا کیسز کی جو مثبت شرح ہے وہ 14% سے بڑھ گئی ہے. اس وقت سچویشن کیا ہے، کتنا پریشر ہے ہیلتھ سسٹم پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. گڈ مارننگ ٹو یور ویورز. بالکل آپ کی بات درست ہے کہ کراچی کے اندر ان پرٹیکولرلی جو صورتحال ہے وہ باقی شہروں کے نسبت سندھ یا پاکستان کے باقی شہروں کے نسبت تھوڑی سی زیادہ خراب ہے. اس کی 2-3 آبویس ریزنز ہیں. نمبر 1 کہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی از تھکلی پاپولیٹڈ ان اے وے. اسلام بھی ہماری تھکلی پاپولیٹڈ ہیں، اور پھر ہمارے پاس کراچی میں زیادہ ورٹیکل ریزیڈنسز ہیں. تو وہ ایک ایسی پوائنٹ ہے جہاں پر اگر خدا نہ خاص اب پھر یہ جو ابھی ہمارے پاس جس قسم کی میوٹیٹ جو وائرس کے جتنے اقسام ہیں وہ زیادہ تر یہاں پر جو پائے گئے ہیں، ساؤتھ افریقن ہو یا UK ویریئنٹ ہو، اور اس کے بعد اب جو زیادہ خطرہ ہمیں انڈین ویریئنٹ یا ڈیلٹا ویریئنٹ کا جس سے لگ رہا ہے، تو اس کی انفیکٹیوٹی ریٹ زیادہ ہے. اب مثال لے لیں، کل ایک ہمارے پاس لیاری میں اس طرح کا کیس آیا کہ اس کی ایک فیملی کے 5 افراد جو ہیں وہ ہاسپٹلائز ہوئے ہیں بیکاز آف ڈیلٹا ویریئنٹ. تو اس کا مطلب اچھا وہ سارے ان ویکسینیٹڈ تھے، یہ بھی ایک ریزن تھا. ایگزیکٹلی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی انفیکٹیوٹی ہم جو اس وقت لے رہے ہیں وہ ایک اگر خدا نہ خاصا پیشنٹ اگر پازیٹیو ہو رہا ہے تو ہم اس ایک جو ہے وہ تقریباً 10 سے 15 افراد کو انفیکٹ کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا اس پہ سیریس ہو کے سوچنا چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو خود کو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا اور ہم بھی آپ کو اس پہ جو ہے وہ بارہا آپ کے پروگرام کے تھرو اور اوورآل بھی ہم یہ بات مستقل کر رہے ہیں کہ ہمیں والنٹیئر کرنا چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کرنا چاہیے کہ ہم ویکسینیٹ بھی کروائیں اور SOPs کو اس وقت تک فالو کریں جب تک ہماری آبادی میجورٹی آف دا آبادی، میجورٹی سے مراد یہ ہے کہ 70-80% پاپولیشن تک جو ہے وہ ہمارا ویکسین بھی پہنچ جائے اور ہم جو ہے وہ ہارڈ امیونٹی اچیو کر لیں. تو اس وقت تک ہم جتنی اچھا. پھر دوسری جو میں آپ کے تھرو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں میں یہ ایک ٹینڈنسی آنا شروع ہو گئی ہے کہ جی اب ویکسین ہم نے آدھے لوگوں نے لگا لیا تو خیر ہے، ہم نے اگر ویکسین لگانے کے بعد ماسک اتار لیا یا ڈسٹینسنگ چھوڑ دی تو اس سے ہم محفوظ ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو ہماری بہت ساری ایسی پاپولیشن ہے جو ابھی ویکسینیٹ جنہوں نے نہیں کروایا یا خود کو اس بات کے لیے تیار نہیں کر رہے، یا وہ ابھی تک اس ہاکس جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کے ساتھ ابھی تک جی رہے ہیں. تو یہ بات بڑی حد تک ہم آپ کے تھرو یہ غلط ہے کہ ہمیں اب اس پہ اب بالکل کوئی. پھر دوسرا جو اس پہ جو وہ جو ایک ہے نا ایٹیٹیوڈ کہ جی ہمیں دکان کھولنی ہے، ہمیں بازاروں میں جانا ہے، ہمیں شادیاں اٹینڈ کرنی ہے اور یہ سارا کچھ، تو اس پہ کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک پیور ہیلتھ کا ایشو ہے. خدا نہ خواستہ اگر ہمارے پاس وہ صورتحال ہوگی جو ہمارے پڑوسی ملک میں تھی تو اللہ رحم کرے، ہم کسی ڈیزاسٹر کی طرف نہیں جانا چاہتے. اور اس لیے ہمارا ہاسپٹل اتنا میکینزم ہے اس وقت، آپ یقین کریں ہم آج بھی جو ہے نا وہ 60-70% پاپولیشن میں ہیں ہماری ہاسپٹلائزیشن ان ٹرمز آف کووڈ. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم بالکل ہی 100% اور پھر اس کے بعد ہمیں
اچھا سومیا صاحب، جس طرح سے ڈاکٹر فیصل سلطان نے انہوں نے کہا ہے کہ کورونا کیسز پر عمل درآمد کے لیے فوج طلب کی جا سکتی ہے، کیا سندھ حکومت بھی ایسی کسی تجویز پر غور کرے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں جو شرح ہے وہ تو مثبت جو کیسز کی وہ تو 14 تک پہنچ چکی ہے۔ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ ہمیں اگر خدا نہ خواستہ ہم اس نہج پہ پہنچ گئے کہ جہاں پر ہمیں بالکل کسی ایسے ڈیسیشن کی طرف جانا پڑا تو گورنمنٹ آف سندھ کبھی بھی جو ہے وہ اس بات سے پیچھے نہیں ہٹے گی، اور ہم سخت سے سخت اقدامات کی طرف جانے سے کبھی گریز نہیں کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہماری ریکویسٹ آپ کے تھرو پاکستان سندھ کے خاص اور ہمارے بڑے شہروں میں جتنے رہنے والے لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈسپلن کریں گے تو ہم اللہ کا ہمیں سخت فیصلے نہ کریں۔ ہم نے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے ہمارے ملک کے اوپر اور ہمارے لوگوں کے اوپر کہ ہمیں کافی حد تک جو ہے وہ دنیا جس طرح ٹراما سے گزری ہے اس طرح سے ہم نہیں گزرے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ٹراماز ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ٹراما میں رہے ہیں، ہم گھروں میں بند رہے ہیں، ہماری بورڈ لائف رہی ہے، ہم باہر نہیں جا سکتے، ہماری نارمل لائف نہیں ہے، یہ ڈیفیکلٹ ٹائمز ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ ہم اس ڈیفیکلٹ ٹائمز کے اندر بھی اپنے آپ کو ایک اچھا اور سٹیزن ہونے کا ثبوت نہ دیں۔ تو وی ہیو ٹو کم اپ ود دی ایک نہ ایک ہمیں راستہ لینا پڑے گا، وہ راستہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈسپلن کریں گے۔ ماسک پہننے سے کیا فرق پڑے گا؟ ایک چھوٹا سا آپ کی آج کے دور میں آپ کی وارڈروب کا ایک حصہ ہونا چاہیے۔ ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہر وقت آپ گھر سے باہر نکلیں ماسک پہن لیں، تو اس سے جو ہے نا وہ ہم اپنے آپ کو اس ویریئنٹ سے پھر اگر ہم جتنا بچیں گے تو ہماری اکانومی بیٹر رہے گی۔ ہم اس وقت جتنا تھوڑا اچھا ٹھیک ہے قاسم سمرو صاحب درست آپ فرما رہے ہیں، لیکن ایک اور اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے شاید ایس او پیز پر اس طرح سے عمل درآمد کروایا بھی نہیں جا رہا۔ کہا جا رہا تھا کہ ٹرانسپورٹ کے اوپر ٹرانسپورٹ استعمال کرنے والے لوگوں کو اور جو ڈرائیورز ہوں گے ان کے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ چیک کیے جائیں گے، ایسے کوئی معاملات ہم دیکھ نہیں رہے ہیں۔ شادی ہالز کی بات کر لی جائے، دوسرے مقامات کی بات کر لی جائے، وہاں پر بھی ویکسینیشن سرٹیفکیٹس نہیں دیکھے جا رہے، تو یہ کیوں ایک ناکامی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اگر چیک نہیں رکھا جا رہا پھر تو لوگ نہیں ویکسین لگوائیں گے؟ دیکھیں میں آپ سے پہلے بھی میں کھل کے اس بات کو میں اپنے لوگوں کے اوپر اور ہماری سیاسی پارٹیاں جو اس پہ یا ہمارے وہ گروپس جو اس کے اوپر تھوڑی بہت سیاست کریں، میں اس پہ کھل کے نہیں کہنا چاہتا۔ میں انکریج کرنا چاہتا ہوں اپنی سوسائٹی کے لوگوں کو یا اپنے عوام کو کہ آپ اس میسج سے باہر نکلیں۔ آپ یہ جو اس پہ یقین کریں جن ممالک نے بھی اس پہ سیاست کی ہے نا وہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے ان کا، اور آج بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں۔ ہم تھوڑا سا سختی کرتے ہیں سر، آپ دکانوں پہ جاتے ہیں، ہم نے جا کے ادھر آپ نے ہماری جو ہماری بجٹ سیشن کے اندر ہمارے اپوزیشن کے دوستوں کی آپ اگر تقریریں سنیں گے تو اس پہ یہی الزام تھا کہ جی آپ کی پولیس جاتی ہے، آپ کے مجسٹریٹ جاتے ہیں، وہاں سے لوگوں کے ساتھ تنگ کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ کسی صورت میں ہمارا کام ہے، ہمیں سختی کرنی ہے، اور یہ سختی کرنے کا آپ کے پاس اور کون سا، آپ آسمان سے تو کوئی بندے نہیں لا سکتے، یہی آپ کی ٹیم ہے، یہی آپ کا سب کچھ عملہ ہے۔ تو ہر وقت اس کو نیگیٹو امپریشن دینا، نیگیٹو اس کو پورٹرے کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ قاسم سمرو صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ صبح سویرے پاکستان سے آپ بات کر رہے تھے، اور ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کے حوالے سے یا ویکسین لگوانے کے حوالے سے ہم چیک کریں گے یہ تو کہا جا رہا ہے، لیکن چیک نہیں کیا جا رہا ہے۔ اگر صرف کہہ دیا جائے کہ جی کہ اب یہ چیک کیا جائے گا لیکن چیک نہ کیا جائے، تب تک وہ لوگ جنہوں نے نہیں لگوانی ویکسین وہ ویکسین نہیں لگوائیں گے، جنہوں نے لگوانی ہے وہ تو خود سے جا رہے ہیں، ان کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی۔ جو ویکسین والی بات ہے یا سرٹیفکیٹ چیک کرنے والی بات ہے، بھی ہم نے صرف وربلی دیکھی ہے، پریکٹیکل نہیں دیکھی چیزیں کہ پریکٹیکل ہم دیکھیں کہ یہ چیزیں ہو بھی رہی ہیں۔ خیر ایسا ہونا نہیں چاہیے، اگر جتنا آپ پریکٹیکلی اس پہ کام کریں گے اتنی ہی جلدی ہم جو ہے ہرڈ امیونٹی جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے کیسز میں کمی بھی ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی ہے، آگے بڑھیں گے، بات کریں گے وزیر اعظم کی ہدایت پر وفاقی وزراء سے اضافی سیکیورٹی واپس لینے کا عمل اب شروع ہو گیا، اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ کابینہ ڈویژن اور اسلام آباد پولیس نے کئی وفاقی وزراء سے اضافی سیکیورٹی واپس لے بھی لی ہے۔
اچھا، جو چیزیں کہی گئی تھیں اب وہ ہمیں ہوتی دکھائی بھی دے رہی ہیں. وفاقی وزراء کی سیکیورٹی پر مامور 5 اہلکاروں میں سے 3 کو واپس بلا لیا گیا، جبکہ ذرائع بتاتے ہیں کہ چیئرمین سینٹ کو دی گئی جو نفری تھی وہ برقرار رہے گی، جبکہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو دی گئی اضافی نفری میں بھی کمی کی گئی ہے. اچھا، خیبر پختونخوا حکومت نے بھی 29 سیاسی رہنماؤں اور عام شخصیات سے پولیس سیکیورٹی واپس لے لی ہے، اور اعلامیے کے مطابق خیبر پختونخوا پولیس نے ایلیٹ فورس کے 58 اہلکاروں کو ہیڈ کوارٹرز طلب کر لیا، اور اے این پی کے سابق وزیر اعلیٰ امیر حیدر ہوتی، اے این پی خیبر پختونخوا کے صدر ایمل ولی خان اور میاں افتخار حسین کی سیکیورٹی بھی ختم کر دی گئی ہے. اچھا، حمزہ سربراہ قومی وطن پارٹی جو ہے آفتاب احمد خان شیرپا اور نون لیگ کے امیر مقام کی سیکیورٹی بھی ختم کر دی گئی، جبکہ تحریک انصاف کے ایم این اے انور تاج اور سینیٹر ایوب آفریدی کے سیکیورٹی اہلکاروں کو بھی ہیڈ کوارٹر طلب کر لی گئی، جبکہ عوامی نیشنل پارٹی کے جو سربراہ ہیں اسفندیار ولی خان، انہوں نے خبردار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر کسی رہنما کو نقصان پہنچتا ہے تو مقدمہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ اور آئی جی کے خلاف ہم درج کرائیں گے. اب یہ ایک صورتحال چل رہی ہے، حالانکہ حکومت کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ تمام لوگوں کے لیے کیا گیا، تمام پارٹیز کے لیے کیا گیا ہے. وہ اپنے وزراء سے بھی سیکیورٹی واپس لے رہے ہیں. یہ فیصلہ کیوں کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے، اور جب کہا جا رہا ہے دوسروں کی جانب سے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، حالات اتنے ٹھیک نہیں سمجھ رہے وہ، تو پھر یہ کیوں کیا گیا، جاننے کی کوشش کریں گے. وزیر محنت و ثقافت خیبر پختونخوا شوکت یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شوکت یوسفزئی صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ سر. جب عالمی حالات کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کے پیش نظر پاکستان میں سیکیورٹی حالات کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، ایسے وقت میں عام افراد کی سیکیورٹی واپس لینا کیا مناسب ہے؟ جو کچھ لوگوں نے سیکیورٹی ایسے لی ہوئی کہ ایکسٹرا پولیس والے لیے ہوئے ہیں ایکسٹرا، تو ظاہر ہے اس ملک کی سیکیورٹی بھی جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. عام لوگوں کی سیکیورٹی بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. پولیس کے اندر جو اسٹرینتھ ہے پولیس کی، اگر ہم صرف سارے کے سارے وی آئی پیز کو حوالے کر دیں گے تو عام لوگ کیا کریں گے. تو اس کے لیے ایک پلاننگ ہوئی ہے، باقاعدہ دیکھا گیا ہے کہ کس کو کتنی سیکیورٹی کی ضرورت ہے اتنی ان کو فراہم کی جائے گی. ایسا نہیں کہ سب سے سیکیورٹی لی جا رہی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. چونکہ پولیس جو ہے وہ رسپانسبل ہے اس وقت امن و امان کی سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے. اب وہ جو پولیس کے جو نئے آئی جی آئے ہیں، انہوں نے پورا ایک ڈیٹا بنایا ہوا ہے کہ کس کے پاس کتنی سیکورٹی ہے. جتنی ضروری ہوگی ڈیفینیٹلی ان کو اتنی سیکورٹی فراہم کی جائے گی. جو پرائم منسٹر نے کہا ہے وہ تو اس سینس میں کہا ہے کہ دیکھیں وی آئی پی کلچر جو ہے وہ بہت زیادہ رہا ہے پاکستان کے اندر، اور یہ جو پولیس کے جو وردی کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں پولیس والے، ان کو یہ وی آئی پی کلچر کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، شوق کے لیے بھی لوگ استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے جو ساری چیزوں کو دیکھ کے جن کو ضروری سیکورٹی ہے ان کو ضرور فراہم کیا جائے گا، اور بلا ضرورت جو لوگ اپنے شوق کے لیے رکھتے ہیں اس کے لیے ان سے سیکورٹی ہٹائی جا رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالی اور یہ سارا ایک ورک آؤٹ کیا جائے گا پولیس کے ذریعے. ایسا نہیں کہ رینڈملی لوگوں سے سیکورٹی لے کے ان کو کسی اور کے رحم و کرم پہ چھوڑا جائے. شوکت یوسفزئی صاحب، جس طرح سے دیکھا جائے تو پروٹوکول اور سیکیورٹی واپس لینے کے بعد اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں، اپوزیشن کو حکومت پر الزام لگانے کا موقع ہاتھ نہیں آ جائے گا؟ دیکھیں، اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے. اور جب سیکورٹی کے ساتھ بھی بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں. اب یہ تو دیکھیں آپ، پاکستان میں بدقسمتی سے 15-20 سال تک دہشت گردی رہی ہے، اور کافی عرصے سے سچویشن بہتر ہوئی ہے، امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو ہماری پولیس نے قربانیاں دی ہیں، جو ہماری فورسز نے قربانیاں دی ہیں، فوج نے دی ہیں، اس کی وجہ سے کافی امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے. لیکن دیکھیں، یہ باقاعدہ یہ پولیس ڈپارٹمنٹ اس کو دیکھ رہی ہے، اور اس کو کبھی بھی ہم نہیں چاہیں گے کہ کسی کی زندگی کو کوئی خطرہ لاحق ہو جائے. ایک اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے نہیں کہ سیکورٹی کم کر دی جائے تو شاید اس طرح کے واقعات، اس طرح کی بات نہیں ہے. ویسے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جن کو زیادہ تھریٹ ہے ان کو زیادہ مناسبت کے حساب سے ان کو زیادہ سیکورٹی دی جا رہی ہے. لیکن جو میں نے جیسے عرض کیا، وی آئی پی جس طرح نام آپ نے بتایا کہ وی آئی پی کلچر کے طور پہ جو لوگ سیکورٹی رکھتے ہیں ان سے کم کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے شوکت یوسفزئی صاحب، ایک جو تاثر ابھر رہا ہے اور جس پر تنقید بھی کی جا رہی ہے اپوزیشن کی جانب سے، وہ یہ ہے کہ پروٹوکول اور سیکیورٹی واپس لینے سے آپ کتنے پیسے بچا لیں گے اگر پیسے بچانا ہی مقصد ہے؟ کیا حکومت کا مقصد پیسے بچانا ہے یا پروٹوکول سسٹم جو آپ بتا رہے ہیں وی آئی پی کلچر ہے اس کو ختم کرنا ہے؟ دیکھیں، مسئلہ پیسہ بچانے کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو پولیس ہیں اس کا کام کیا ہے، کیا آپ ان سے پوری طرح وہ کام لے رہے ہیں؟
जिस तरह के मैंने अर्ज़ किया कि आप एक VIP के घर में अगर 10 और 15 और 20 सिक्योरिटी एहलकार दे दें पुलिस वाले, तो जो उसके साथ वाले घर वाले लोग हैं, जो आम जो पुलिस का काम होता है कि जी चोर को पकड़ना, डकैती को रोकना, अमन व अमान की सूरत-ए-हाल को देखना, ये सारे पुलिस के ज़िम्मे होते हैं। अब आप देखें कि इस वक्त जो मेजॉरिटी पुलिस की स्ट्रेंथ है वो VIP के और प्रोटोकॉल के सिक्योरिटी पे लग जाती है, और बाकी जो है वो जलसे जुलूस होते हैं उनकी सिक्योरिटी के ऊपर लग जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा फैसला है कि जिसको जितनी ज़रूरत है उतनी फराहम कर दी जाए। अच्छा। और जो लोग प्रोटोकॉल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोग VIP कल्चर को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे सिक्योरिटी कम की जा रही है। ये बिल्कुल गलत बात है कि जी जिनकी लाइफ को थ्रेट है उनसे सिक्योरिटी ली जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी निगरानी, उनकी हिफाजत करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी जिम्मेदारियों से आगाह हैं। सही, बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, आपने सुबह सवेरे पाकिस्तान से बातचीत की, हमें अपना वक्त दिया। इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं तर्जुमान अवामी नेशनल पार्टी जाहिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जाहिद खान साहब, हुकूमत तो अपने वज़रा की सिक्योरिटी भी वापस ले रही है, फिर आपको सिक्योरिटी वापस लेने पर क्या एतराज़ात हैं? मुझे ये बता दें कि PTI की किस वजीर पे या किस कारकुन पे अटैक हुआ है। पूरा हिस्ट्री आप देखें कि अगर इमरान खान उसामा बिन लादेन को शहीद कहते हैं, हकीमुल्लाह मसूद को शहीद कहते हैं, अगर बैतुल्लाह मसूद को शहीद कहते हैं, तो उनसे मिले हुए हैं। आप हमारी भी आप तारीख देखें कि 2009 में जब हम आए तो 2013 के इलेक्शन में हम अपने शहीदों की जनाजे उठा रहे थे और ये जलसे करते रहे बड़े बड़े। अभी ये जो शौकत यूसुफजई कह रहा है, इससे प्रोटोकॉल तो इनका होता है, हमारे पास तो कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है। प्रोटोकॉल तो ये गलत बात करते हैं, क्योंकि इस वक्त जो थ्रेट है, आपको पता है कि हम लोग हैं कि सही बात करते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के हवाले से इस वक्त जो हमारा स्टांस है वो सही है। हम सच बोल रहे हैं, हम कहते हैं कि उधर आग लगा रहे हो, ये आग तबाही का सबब बनेगा, हमेशा के लिए बना हुआ है। और जब हम हकीकत बताते हैं तो हम पे अटैक्स होते हैं। हमारे कायद पे आपको पता था कि सुसाइड अटैक हुआ था। मुझे इमरान खान पे एक पटाखा भी बता दे। ये अल्लाह सबको महफूज रखे जाहिद खान साहब। हम सब पूरा पाकिस्तान जानता है कि जो कुर्बानियां ANP ने दी हैं वो किसी और जमात ने नहीं दी, और काश किसी को देनी भी ना पड़े। आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन सर एक सिक्योरिटी का मामला वो कह रहे हैं, दूसरा वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी जो है वो हमने दी हुई है, हमने प्रोटोकॉल वापस लिया है। क्या ऐसा ही है या ये बात गलत है कि सिक्योरिटी भी वापस ले ली गई है? देखिए जी, सिक्योरिटी क्या होती है और प्रोटोकॉल क्या होता है, ये मुझे ये समझा दे, इसकी तशरीह कर देना कि सिक्योरिटी अगर आपने प्रोटोकॉल क्यों दिया था? प्रोटोकॉल तो दिया नहीं है, आपने सिक्योरिटी दिए है। अगर सिक्योरिटी आपने वापस ले ली तो ये बता दो, ये झूठ बोल रहे हैं सारे। आप मुझे बता रहे कि मेरे पास 3 सिपाही थे, वो 3 सिपाही वापस ले लिए, मेरे पास तो कोई प्रोटोकॉल नहीं है। अगर अमीर हैदर खान हुती के पास अपनी गाड़ी है, अगर उसके पास 5 या 6 सिक्योरिटी वाले हैं, तो या मैं इफ्तिखार का बेटा शहीद हुआ है इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए। आप मुझे बता रहे, फिर असफंदियार खान साहब के घर के ऊपर अटैक हुआ, तो ये मुझे बता दे, वो आप बात सही कह रहे हैं, हम तो किसी के लिए बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन ANP के अलावा किसी और को थ्रेट आज तक हुआ है न हुआ है? देखिए, आफ्ताब शेरपाव पे भी अटैक्स हुए, मेरे मुकाम पे भी अटैक्स हुए, लेकिन ये मुझे बता दे कि इसके किस बंदे पे हुए। ये हम नहीं कहते कि इन पे आला न करे के हो, लेकिन ये कि ये जो लॉजिक ये कह रहे हैं कि जी हमने वो लिए प्रोटोकॉल लिया, प्रोटोकॉल तो इनके पास होती है। एक इमरान खान के आगे 20 और 30 गाड़ियां जा रही है, इसके जो महमूद खान है उसकी जा रही है, ये शौकत ठीक है। जाहिद खान साहब, अब हुकूमत वापस ले रही है आपसे सिक्योरिटी, तो आप लोग क्या करेंगे? खुद से कोई अरेंज करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि अगर महफूज रहना है तो खुद तो कुछ करना पड़ेगा। आप लोगों ने क्या फैसला किया, या फिर अदालत से रुजू करेंगे? देखिए जी, हम ना अदालत से रुजू करेंगे ना हम अपने अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना वसाइल नहीं है कि हम अरेंज कर सके। हम सिर्फ ये कहते हैं कि कल अगर हमारे किसी कारकुन को या लीडर को कुछ हुआ तो इमरान नियाजी के खिलाफ, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ और अजी खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ FIR दर्ज करेंगे, क्योंकि हमने बहुत सफर किया। हमेशा की रियासत की जिम्मेवारी होती है कि आवाम को माल और जान की तहफ़्फ़ुज़ दे, लेकिन अगर हम पे अटैक्स होते हैं, दूसरे दंदनादी करते हैं, दूसरों के लिए सब कुछ है, तो फिर हमारे पास अल्लाह ना करे जाहिद खान साहब के इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा हो। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, और जो ANP का मौक़िफ़ है वो भी हमने आप तक पहुँचाया, जो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है वो भी हमने आप तक पहुँचाया। हम अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस। स्टे विद अस।